میں ہوں رضا خان اور آج ہم موجود ہیں لاہور میں اور ہم نے مدعو کیا ہے لاہور کے مختلف تعلیمی اداروں کے نمائندوں کو. تو نوجوان نسل کے رول کے اوپر جو بات چیت آج ہوگی یہ سارے نوجوان نسل کے نمائندے اس پہ بات کریں گے. نوجوان نسل کسی بھی ملک کی ہو اس کی ترقی میں اہم ترین رول ادا کرتی ہے. ہم اگر اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ ساری اقوام جن کی نوجوان نسل نے بہت لگن کے ساتھ اور جد و جہد کے ساتھ کی ترقی میں حصہ لیا وہ آج بام عروج پہ پہنچ چکی ہیں. ہم خود تحریک پاکستان کو دیکھیں تو بر صغیر کے مسلمان نوجوانوں نے بہت اہم رول ادا کیا جس کی بدولت 1947 میں ہمیں پاکستان ملا. پھر یہی جذبہ ہم 1965 کی جنگ میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب دشمن نے ہمیں للکارا تو یہی نوجوان تھے جنہوں نے بہت قربانیوں کے لیے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا. اب 2002 آ چکا ہے, 21ویں صدی ہے, ہم لوگوں کے سامنے نئے چیلنجز ہیں. تو ان چیلنجز پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے ان سب نوجوان نسل کے نمائندوں کو مدعو کیا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ 2002 اور 21ویں صدی میں جو پاکستان کے لیے چیلنجز ہیں اس پہ یہ نوجوان کیا اظہار خیال کرتے ہیں. جی, پوسٹ سپٹمبر 11 سینارو میں جو امیج بلڈنگ کا اگر آپ کہتے ہیں تو آئی تھنک دا یوتھ کین پلے اے ویری امپورٹنٹ پارٹ. اینڈ آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا کتنا ویسٹرن میڈیا جو کر رہا ہے, امیج جو پورٹرے کرتا ہے پاکستان کا, مسلمس کا. تو آئی تھنک دا انٹرنیٹ از ون سورس جس سے ہم لوگ جو یوتھ ہے اینڈ دا ونس ہو آر ایجوکیٹڈ ان آئی ٹی دے کین پلے اے رول کہ تھرو دے ویب سائٹس اینڈ تھرو چیٹ رومس وہ امیج امپروو کر سکتے ہیں پاکستان کا اینڈ اسلام کا, اینڈ پہنچا سکتے ہیں میسیج ٹو دا پیپل آل اوور دا ورلڈ. اس سلسلے میں اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے پاس ٹیلی ویژن چینل ایز سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل اسلامک دنیا کے پاس نہیں ہے, تو ہمارا جو پیغام ہے وہ مغربی دنیا تک نہیں پہنچ پا رہا. تو اس پہ مزید کون بات کرے گا؟ جی, یہ ایک کامن سی بات ہو گئی ہے کہ جو کوئی مسلمان ہے اسپیشلی پاکستانی وہ ٹیررسٹ ہے. اب اس کو کس طرح ہم کریں گے کہ ہم انٹرنیٹ از دا مین سورس آف کلیئر دس ایٹیٹیوڈ. ٹھیک دیا کہ ہمارے پاس اسلامک کنٹریز کے پاس کوئی ایسا ٹیلی ویژن نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم انٹرنیٹ کے ایسا اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں, اپنے امیج کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ اسلام ڈز ناٹ الاؤز اینی ٹیررسٹ ایکٹس. اسلام از اے ریلیجن آف پیس, اسلام از اے نیم آف اسٹیبلٹی. تو اس طرح ہم اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں کہ مسلمان جو بھی ہے کسی طرح بھی دہشت گردی کسی بھی کارروائی کو ہم الاؤ نہیں کرتے. پاکستان بھی جو ہے پاکستان نے ہمیشہ ایز اے ٹیررسٹ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹس میں فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کریکٹر ادا کیا. ہم نے کبھی بھی ٹیررزم کی حمایت نہیں کی. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا, انٹرنیٹ یوز تو بہت ہے, آپ جہاں جہاں دیکھتے ہیں بہت سارے نوجوان نسل کے لوگ بیٹھے چیٹنگ کر رہے ہیں, لیکن سم ہاؤ پروڈکٹیو یوز, یہ جو بات ہو رہی ہے پروڈکٹیو یوز کی ہو رہی ہے, میسج پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. اس حوالے سے جی آپ بتائیے. میرے خیال میں فرسٹ پوائنٹ از دس کہ جس طرح ہم لوگ جب یہ 11 سپٹمبر کا سارا کیس ہوا تو یہ ہم لوگ سب کے سامنے ہے کہ ہم نے جو بھی ویب سائٹ کھولی وی ہیو دا لمٹ, وی ہیو دیر دا سینیریو کہ جی یہ امریکہ کے ساتھ یہ ہوا ہے اور مسلمس اس میں انوالو تھے وہ سب. جبکہ اگر آپ کوئی پاکستان کی ویب سائٹ کھولیں تو وہاں پر کہیں پر آپ کو کچھ ایسا نہیں ملتا تھا جس میں کہ وہ بتایا جائے کہ جی پاکستان اس میں انوالو نہیں ہے. سب سے بیسک بات تو یہ ہونی چاہیے کہ ویب سائٹ پہ پروموشن ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پہ کسی ویب سائٹ پہ کوئی پروموشن نہیں ہوئی ہے اس بات کی کہ جی مطلب ہم لوگ اس میں شامل نہیں تھے یا ہم اس کے لائک وی آر ناٹ ٹیررسٹ, کہیں پر کوئی پروموشن ہوئی ہے. اور سیکنڈلی میں اس بات کو بھی سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہاں میڈیا اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو باہر کے ممالک کے جتنے چینلز ملیں گے, CNN, BBC سے لے کے آپ انڈین چینلز پہ چلے جائیں, وہاں پہ جب 11 سپٹمبر کا یہ سارا کیس ہوا ہے تو وہ تھرو آؤٹ ساری کی ساری موویز چلی ہیں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جبکہ ہمارے یہاں کوئی ایسا چینل نہیں ہے جس پہ سب کچھ پروموٹ کیا جائے کہ ہاں اس میں نہیں انوالو تھا. جی آپ بتائیے. جو ہم لوگ انڈیا سے سنتے ہیں, جو باہر سے سنتے ہیں, وہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں. ہم لوگ کتنے ہیں جو یقین کرتے ہیں پاکستانی جو بھی کہہ رہے ہیں, ہمارا میڈیا جو کہہ رہا ہے, ہمارا انٹرنیٹ پہ کیوں جاتے ہیں ہم لوگ. ہمیں باہر لوگوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ فی الحال ہم لوگ کے اپنے ہی مائنڈ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں. تو میرے خیال سے پہلے ہم لوگ کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کر کے کلیئر کرنا چاہیے. آپ چیک کریں کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کی یوسیج کیا ہے, تو یو کیم ٹو نو کہ 98% جو لوگ ہیں دے آر جسٹ چیٹنگ اینڈ دے آر ڈوئنگ نتھنگ. دس از اے بیسک تھنگ. اس کے علاوہ جسٹ 0.2% لوگ جو ہیں دے آر ورکنگ فار اسٹڈیز اینڈ آل دوز اسٹفس.
یہ پہلی چیز انٹرنیٹ کی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کا یوز جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم کہتے ہیں جی یوتھ کا رول کیا ہے پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں, تو سب سے بڑا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں آپ کی کالجز, اسکولز اور یونیورسٹیز, جو کہ بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں آپ کو کچھ کروانے کے لیے کہ آپ کچھ کر سکیں. اور سیکنڈ تھنگ چیز ہوتی ہے وہ آپ کی میڈیا ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیا آپ کے یوتھ کے لیے کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کا میڈیا اس قسم کا ہے کہ وہ آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے ایسی اپرچونیٹیز کہ آپ کچھ کر کے دکھا سکیں, تو آپ کچھ کریں گے, آپ کوئی کنسٹرکٹیو کام کریں گے. جی آپ بات کیجیے. اس میں 2-3 چیزوں کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں تو ہمارے کافی پرابلم سالو ہو سکتے ہیں, جس میں نمبر 1 تو ویب سائٹس ہیں جس پہ ایسا مٹیریل دیا جائے جس کے اوپر باقاعدہ یہ بتایا جائے کہ ہم لوگ اسلام ایک پیسفل مذہب ہے, نمبر 1. نمبر 2, آپ ایسے ڈسکشن فارمز اس کے اوپر جنریٹ کروا دیں جس کے اوپر ینگ لوگوں کو یا سب لوگوں کو جو بھی کامن اس کو یوز کرتے ہیں ان لوگوں کو بلوائیں, ان کو کہیں کہ وہاں آ کے ڈسکشن کریں. اسلام کے اوپر اگر ہم لوگ یوتھ اگر آ کے کلیئر نہیں کرے گی تو کوئی بھی کلیئر نہیں کرے گا, نمبر 2. اور نمبر 3 اس میں میرا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے اس باقی والے میڈیا کا ہے. مانا کہ انٹرنیٹ بہت زیادہ ان ہے. اچھا اس میں تھرڈ چیز ایک اور, چیٹ کے حوالے سے, چیٹ پازیٹیو پرپز آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیے چیٹ کے اوپر آپ اپنی کمیونٹی کریٹ کر لیجئے. اگر آپ وہاں پہ اسلام کی کمیونٹی کریٹ کرتے ہیں, ظاہری سی بات ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ بہت سارے برے کمنٹس بھی پاس کرتے ہیں جو باہر سے آتے ہیں, ان کو بہت آسانی سے کنونس کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے پاس اچھی اسلامک نالج ہے اپنے ملک کی ساری بیس کو سامنے رکھتے ہوئے. کیونکہ آپ بار بار ایک ہی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جی ٹیررزم کے حوالے سے ہم لوگ بہت زیادہ جو ہمارا امیج خراب ہو رہا ہے. آپ چیٹ پہ کنونس کیجئے, آپ ڈسکشن بورڈ پہ کنونس کیجئے, آپ ویب سائٹ پہ کنونس کیجئے, کوئی چیز پیچھے نہیں رہتی. دین آپ کا میڈیا آتا ہے پی ٹی وی, کیونکہ یہ اس کے بعد ہے, کیونکہ یہ اس جگہ تک نہیں جا سکتا جہاں تک وہ جا سکتا ہے. وہ والا پوائنٹ کہ انٹرنیٹ کی بات بار بار کیوں ہو رہی ہے, وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے کہ انٹرنیٹ کی رسائی وہاں تک زیادہ ہے جہاں تک پی ٹی وی کی بھی نہیں ہے, کیونکہ حالانکہ بہت جگہ ہے. اب اگر آپ اس کو میڈیا کو یہاں پہ آ کے دیکھیں, یہاں پہ ایسے پروگرام کیجئے, آج بھی تو ایک پروگرام ہو رہا ہے, اس وقت بھی ہو رہا ہے, اس طرح کے بہت سارے پروگرام کیجئے, جنرل ڈسکشنز کروائیے اور اس کے بعد سب کو کنوے کیجئے کہ آخر ہم کیا ہیں, ہم کیا چاہتے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک, آپ بتائیے. آئی تھنک کہ اب اتنا میڈیا ہو چکا ہے کہ پی ٹی وی alone can not play a role, a major role. اینڈ اب پیمرا جو ہے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی, اس کی وجہ سے نئے چینلز کھلیں گے اینڈ انڈیپینڈنٹ چینلز کھلیں گے, تو شاید پھر زیادہ اسکوپ ملے لوگوں کو ٹو امپروو آور سیلوز. جی عرفان آپ بتائیے. اصل میں سپٹمبر 11 کے بعد جو اس یوتھ کے اوپر ایک لیبل لگا جو ٹیررسٹ کا اس قوم پہ, ایسا نہیں تھا. اس کو کسی اور طریقے سے پریزنٹ کیا گیا جس کو ایک انٹرنیشنل میڈیا نے پریزنٹ کیا. نوجوانوں کا سب سے بڑا جو انیشیٹو یہ تھا جو انہوں نے نہیں لیا کہ وہ کم از کم آفٹر سپٹمبر 11 ان کو اپنے آپ کو مختلف تنظیموں میں یا کسی اور پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو کر اس چیز کو کلیریفائی کرتے ہیں ورلڈ میں کہ اسلام ایک بڑا ایک واسٹ ریلیجن ہے جس میں کوئی کسی قسم کا ٹیررزم کا یا کوئی زبردستی کا کوئی ایسا کوئی ایلیمنٹ شامل نہیں ہے. اسلام کے اندر جتنی فلیکسیبلٹی اور جتنی میرا خیال ہے کہ آپ کو بہترین موقع ملتے ہیں اس سے زیادہ کسی بھی مذہب میں نہیں. بالکل صحیح. اب تھوڑا